بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہرے نقوش، تاک جانک کی سزا۔ عضدالدولہ کے دربار میں ایک ترکی نوجوان کام کرتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک شریف گھرانہ آباد تھا۔ میاں بیوی نئے نئے شادی کے بندھن میں بندھے تھے۔ دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ اتفاق کی بات، دیوار سے ایک اینٹ گر پڑی، یا اس ترکی نوجوان نے جان بوجھ کر نکال لی۔ بہرحال دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ اس ترکی نے دیوار کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ اسے ایک نہایت خوبصورت عورت نظر آئی۔ اب اسے بار بار دیکھنے کا ایسا چسکا پڑا کہ وہ بار بار سوراخ سے اس عورت کو دیکھتا رہتا۔ شروع میں تو عورت کو پتہ نہ چلا کہ کوئی اسے دیکھتا ہے، البتہ دھیرے دھیرے اسے معلوم ہو گیا کہ ترکی پڑوسی اسے چوری چھپے دیکھتا رہتا ہے۔ عورت پاک دامن تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے شکایت کی کہ ترکی مجھے روزانہ دیوار کے سوراخ سے جھانکتا رہتا ہے۔ اس مکان میں میرے سوا کوئی اور نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو شک گزرے گا کہ میری اس سے گڑبڑ ہے اور میں اس سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے چھٹکارے کی کیا کروں۔ خاوند کو جب یہ بری حرکت معلوم ہوئی تو اسے بڑا غصہ آیا کہ اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ایک پلان بنایا اور اپنی بیوی سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا کرو کہ اس کے نام ایک چٹھی لکھو اور اس دیوار کے سوراخ سے اس کی طرف پھینک دو۔ چٹھی کا ٹاپک یہ ہونا چاہیے، نوجوان، فضول کھڑے ہونے سے اور سوراخ سے مجھے چوری چھپے تکتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم یوں کرو کہ عشاء کے بعد جب اندھیرا چھا جائے اور لوگ سو جائیں تو تم چپکے سے میرے دروازے پر آ جانا، ہلکی سی دستک دینا، میں تمہارے لیے خاموشی سے دروازہ کھول دوں گی۔ عورت نے یہ مضمون لکھ کر نوجوان کی طرف سوراخ سے چٹھی پھینک دی۔ نوجوان نے فوراً چٹھی پڑھی، خوشی سے جھوم اٹھا اور رات ہونے کی بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ ادھر خاتون کے شوہر نے گھر کے دروازے کے پیچھے گہرا گڑھا کھودا اور عشاء کے وقت ترکی نوجوان کی گھات میں بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہوا، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ عشاء کے وقت نوجوان عورت کے دروازے پر جا پہنچا اور احتیاط سے دستک دی۔ دروازہ دھیرے سے کھل گیا۔ نوجوان نے جو ہی اندر قدم رکھا، شوہر نے زور سے لات ماری اور اسے گھڑے میں گرا دیا۔ پھر میاں بیوی نے مل کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ چند دنوں تک تو اس ترکی نوجوان کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی، مگر جب وہ متواتر کئی دن تک نظر نہ آیا تو عضدالدولہ کو اس کا دھیان آیا۔ اس نے اپنے مقربین سے اس کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ وہ کئی دنوں سے بغیر اطلاع کے ڈیوٹی سے غائب ہے۔ عضدالدولہ کو اچانک ترکی نوجوان کے غائب ہو جانے پر بڑی تشویش ہوئی۔ وہ اس معاملے کی تلاش کرنے لگا۔ اس نے اس کی رہائش گاہ کے قریب والی مسجد کے مؤذن کو بلا بھیجا۔ مؤذن کو سرکاری دربار سے بلاوا آیا تو یہ خبر 1 منٹ میں پورے محلے میں پھیل گئی کہ مؤذن کو خلیفہ نے بلایا ہے۔ مؤذن حاضر خدمت ہوا۔ بظاہر عضدالدولہ مؤذن سے سختی سے پیش آیا، پھر بھی اس نے جیب سے 100 دینار نکالے اور کہنے لگا، ہذہ 100 دینار خذھا وامتثل ما آمرک، یہ 100 دینار لو اور تمہیں جو حکم دوں اس پر عمل کرو۔ مؤذن نے عرض کیا، حکم دیجئے، فوری تعمیل ہوگی۔ عضدالدولہ نے حکم دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو عشاء کی اذان دے کر مسجد کے اندر بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے جو شخص آئے اور میری نسبت پوچھے کہ میں نے تمہیں کیوں طلب کیا تھا تو صبح اس کے بارے میں آ کر مجھے بتانا۔ مؤذن واپس آیا اور عضدالدولہ کے حکم کے مطابق اذان دے کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ اذان سنتے ہی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی بیوی پر ترکی نوجوان بری نگاہ رکھے ہوئے تھا اور جسے اس نے اپنے دروازے کے پاس گڑھے میں دفن کر دیا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے مؤذن سے پوچھا، قلبی الیک ولی شیء اراد منک عضدالدولہ، میرا دل تمہاری ہی طرف لگا ہوا تھا، بتاؤ خلیفہ نے تمہیں کیوں بلوایا اور وہ تم سے کیا معلوم کرنا چاہتا تھا؟ مؤذن نے بتایا، کوئی خاص بات نہیں، عضدالدولہ نے مجھ سے اچھی ہی بات کی ہے۔ صبح ہوتے ہی مؤذن مسجد سے نکلا اور عضدالدولہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس آدمی کے بارے میں خبر دی۔ عضدالدولہ نے فوراً اس آدمی کو بلا بھیجا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی عضدالدولہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ عضدالدولہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، ترکی نوجوان کا کیا قصہ ہے؟ وہ بولا، حضور، آپ نے اس ترکی نوجوان کے بارے میں پوچھ ہی لیا ہے
تو میں آپ کو بالکل سچ بتلاتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی پردہ نشین اور پاک دامن عورت ہے۔ یہ نوجوان ہمارا پڑوسی تھا۔ وہ مکان کی دیوار سے اسے دیکھتا رہتا تھا اور ورغلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ صرف میرا ہی گھر ہے اور اس میں صرف میری بیوی ہی رہتی ہے، اس لیے وہ اس بات سے بہت پریشان تھی کہ اگر کسی کو اس کی تاک جھانک کا حال معلوم ہو گیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ بھی اس نوجوان کی خباثت میں برابر کی شریک ہے۔ یہ میری عزت پر حملہ تھا، میں برداشت نہ کر سکا، لہذا میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ اس شخص نے مختصر طور پر ترکی نوجوان کو گھڑے میں دفن کرنے کی رودات بھی سنا دی۔ عزالدولہ نے اس کی ساری بات چیت سننے کے بعد فرمایا، اذهب فی دعات اللہ فما سمع الناس ولا قلنا، جاؤ اللہ کے سپرد، نہ لوگوں کو اس بات کی کوئی خبر ہوئی نہ ہم یہ راز افشا کریں گے۔ اللہ کی نافرمانی کے خسارے۔ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ ہماری زندگی کے ایام انتہائی خوشگواری کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ قناعت پسندی ہمارا اصول تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہمارا شعار تھا۔ ہماری دودھ پینے والی بچی گھر کا روشن چراغ تھی۔ اس کی میٹھی میٹھی آواز ہمارے کانوں میں رس گھولتی رہتی تھی۔ وہ ایک ایسی کلی تھی جو رب کریم کے فضل سے ہمارے آنگن میں کھل اٹھی۔ ہمارا معمول تھا کہ جب رات کی اندھیریاں اپنی کمندیں ڈال دیتی اور ساری دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی تو بچی کو پلنگ پر سوتا چھوڑ کر میں اپنے سرتاج کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی۔ پھر ہم دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں لگ جاتے۔ پھر میرا شوہر نماز پڑھتا اور میں اس کے پیچھے کھڑی ہو کر مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھتی۔ میرا شوہر انتہائی دلکش آواز میں ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اس کی آواز اس قدر دلپذیر اور اثر انگیز تھی کہ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک دن نہ جانے کیوں میرے دل میں دنیا کا لالچ آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے تجویز رکھی کہ کیوں نہ ہم سودی کاروبار میں اپنے لیے چند حصے خرید لیں تاکہ ہماری آمدنی میں دن دنی رات چوگنی ترقیات ہو اور اپنے بچوں کے لیے کچھ سرمایہ جمع کر سکیں۔ شوہر راضی ہو گیا اور ہم نے اپنا پورا مال سودی کاروبار میں لگا دیا، حتیٰ کہ میری منگنی کا وہ زیور بھی اس میں شامل کر دیا جو میرے شوہر نے مجھے بطور تحفہ عنایت کیا تھا۔ مگر ہوا یہ کہ ہم نے جس کاروبار میں اپنے لیے حصہ خرید رکھے تھے، کساد بازاری کی وجہ سے اور مندی کی وجہ سے اس میں خاصا نقصان ہوا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ہماری ساری دولت آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ اب کیا تھا؟ دھیرے دھیرے ہم مقروض ہو گئے اور ادائیگیوں کے بوجھ سے ہماری کمر ٹوٹنے لگی۔ کچھ دنوں بعد قرض کا اتنا بھاری بوجھ لد گیا کہ اس کی ادائیگی کے تصور سے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پختہ یقین ہو گیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ ایک روز ہم پریشان بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اچانک مایوسی اور بیزاری کی حالت میں کسی بات پر شوہر سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے اسے طلاق دینے کو کہا۔ وہ غصے میں چیخ اٹھا، جا تجھے طلاق، جا تجھے طلاق، جا تجھے طلاق۔ میں رو پڑی اور میری ننھی سی بچی بھی زار و قطار رونے لگی۔ بچی کے آنسوؤں نے ہمیں اس دن کی یاد تازہ کرا دی جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی نے اکٹھا کیا تھا، اور آج معصیت اور نافرمانی نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ یومان جمعتنا الطاعت وفرقتنا المعصیت۔ وہ دونوں دن ناقابل فراموش ہیں، ایک دن وہ جس میں اطاعت الہی کی برکت نے ہمیں اکٹھا کیا، اور دوسرا دن وہ جب معصیت الہی کی نحوست نے ہمیں جدا کر دیا۔ یہ کبھی نہ ہوگا۔ فقادو
ایتھوپیا کا مشہور پادری تھا۔ وہ مسلسل اور انتھک کوشش سے اپنے خاندان کے بہت سے لوگوں کو عیسائی بنا چکا تھا اور جگہ جگہ عیسائیت کی دعوت پہنچا رہا تھا۔ اس وجہ سے اس کا چرچا دور دور تک ہونے لگا اور اس کا نام اس کے خاندان والوں کے لیے عزت کا سبب بن گیا۔ فقادوں نے دین مسیحی کی تعلیمات میں تحقیق کی اور باریک سے باریک مسائل سے واقفیت حاصل کر لی، چنانچہ اس کا شمار بڑے عیسائی علماء میں ہونے لگا اور ایک بڑے پادری کی حیثیت سے اس کی ایک پہچان بن گئی۔ اس کی اچھی شہرت اور علمی قابلیت کے سبب جاہ اور مال نے اس کے قدم چومے اور وہ بر اعظم افریقہ کے نصارہ میں ایک عظیم شخصیت کی حیثیت سے مشہور ہو گیا۔ فقادو پادری نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ فقادو یہ خواب دیکھ کر چونک پڑا، دل ہی دل میں کہنے لگا یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ وہ اپنی ذہانت اور فطانت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خواب کی تعبیر پر غور کرنے لگا اور اس کے مطلب و مقصد کی جستجو میں لگ گیا، مگر اس کے خواب کا کوئی تشفی بخش جواب نہ بن پڑا۔ اس نے رابطہ عالم اسلامی کے مقامی دفتر سے رابطہ کیا تاکہ اسے اس خواب کی مناسب تعبیر معلوم ہو جائے، جسے دیکھنے کے بعد وہ پل بھر کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا اور اسی سوچ میں پریشان تھا کہ آخر خواب میں سورہ اخلاص پڑھنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے فقادوں کو رابطہ عالمی اسلامی کے دفتر سے مطلوبہ چیز مل گئی۔ دفتر کے مینیجر نے اس کے خواب کی یہ اچھی تعبیر بتلائی کہ اللہ تعالیٰ فقادوں کو اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی سے نوازنا چاہتا ہے۔ دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے رابطہ عالم اسلامی کے دفاتر کے کارکنوں کا دستور یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ کی نشر و اشاعت اور لوگوں کی اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کرنے میں تن من دھن کی بازی لگائے رہتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ایسے ہی مختلف پروگراموں میں فقادوں نے شرکت کی، جس کے نتیجے میں وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور اس کا نام فقادوں کی بجائے محمد سعید رکھ دیا گیا۔ دنیا عیسائیت میں اس مرد مومن کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے قبول اسلام نے عیسائیوں کے چرچ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور انہوں نے اسے اپنے مذہب کے لیے ایک زبردست دھچکا تصور کیا۔ عیسائیوں نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اپنی مذہبی پیشوا کو، جو اب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، دین اسلام سے پھرا کر عیسائیت کی دنیا میں واپس بلا لے، لیکن ان کی ساری کوششیں بے فائدہ ثابت ہوئیں۔ محمد سعید کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا مسلمانوں کے حق میں بڑا ہی مفید ثابت ہوا، کیونکہ محمد سعید کی اتباع میں دوسرے بہت سے غیر مسلم بھی اسلام کو گلے لگانے لگے، بلکہ محمد سعید کے عیسائی پیروکار بھی اس سے دلی لگاؤ کے باعث اس کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ ایک پوری کی پوری بستی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ جب چرچ کے متعصب پادریوں کو اپنے پرانے ساتھی محمد سعید سے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگا اور انہیں یقین ہو گیا کہ محمد سعید اب ایک پکا سچا مسلمان بن چکا ہے اور اسے دین اسلام سے پھیر کر عیسائیت کی طرف دوبارہ واپس لانا ناممکن ہے، تو انہوں نے محمد سعید سے ہولناک بدلہ لینے کا فیصلہ کر دیا۔ ایتھوپیا کے رابطہ عالم اسلامی کے ارکان نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مکہ مکرمہ کے رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹر سے رابطہ قائم کر کے محمد سعید کے لیے سعودی عرب کا ویزا طلب کیا۔ محمد سعید کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں تھی، لیکن رابطہ عالم اسلامی کے تعاون سے ان کا داخلہ ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ کے شعبہ عربی میں ہو گیا۔ مکہ مکرمہ ہی میں ان کے اور ان کے اہل خانہ کے لیے ایک رہنے کے لیے مکان کا بندوبست کر دیا گیا اور ان کے خرچے کے لیے مناسب وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا۔
محمد سعید کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست ذہانت بخشی تھی۔ تھوڑی سی مدت ہی میں انہوں نے عربی زبان کے قواعد و اصول سے واقفیت حاصل کر لی اور تحقیقات اسلامی میں ان کی دور رس نگاہ بہت جلد کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے تعلیمات علوم نبویہ میں مہارت پیدا کی اور ان کی اسلامی معلومات بہتر سے بہتر ہوتی گئیں۔ اس مدت میں انہوں نے قرآن کریم کی چند صورتیں بھی یاد کر لیں۔ وہ بہت نرم دل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہدایت کی روشنی چمکا کر جو احسان و انعام فرمایا تھا اسے یاد کر کے وہ خوشی کے آنسو بہاتے رہتے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایتھوپیا کے چرچ کے نگران اعلیٰ کی بیٹی مسلمان ہو گئی اور مکہ مکرمہ پہنچی۔ وہ ایک نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ وہ شیخ سعید سے ملی اور اپنی رام کہانی اس طرح سنائی۔ میرے والد کو جب معلوم ہوا کہ میں اسلام قبول کر لوں گی تو اس نے مجھ پر کڑی پابندیاں لگائیں، گھر میں قید کر دیا اور مجھ پر بے حد مظالم ڈھائے۔ میں کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل بھاگی، اب یہاں آ گئی ہوں۔ مجھے پناہ درکار ہے ورنہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس کی داستان بڑی لمبی تھی۔ محمد سعید اس کی دکھ بھری کہانی سے متاثر ہوا۔ اس نے اس کی مدد کا وعدہ کر لیا۔ چند مہینے کے بعد اس لڑکی نے محمد سعید سے درخواست کی کہ وہ داعیہ بننا چاہتی ہے، لہذا اسے ضرور دینی تعلیم دی جائے۔ وہ نوجوان ہی نہیں، خوبصورت بھی تھی۔ اس نے رو رو کر کہا، مجھے میرے خاندان والوں سے بچائیے کیونکہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جدہ میں اکیلی تھی۔ ایک دن اس نے محمد سعید سے درخواست کی، آپ مجھ سے شادی کر لیں اور اسلامی تعلیم دیں، ہم دونوں دعوت کا کام کریں گے۔ بالآخر اس لڑکی کی تمنا پوری ہوئی اور محمد سعید نے اس سے شادی کر لی اور اس کے رہنے کا بندوبست جدہ ہی میں کر دیا۔ ان کی پہلی بیوی جو انہی کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہوئی تھی، مکہ مکرمہ میں ان کے ساتھ موجود تھی۔ یہ خوفناک سازش تھی۔ محمد سعید کو اپنے خلاف اس سازش کا قطعاً علم نہ تھا۔ دراصل جب ایتھوپیا کے پادری اسے دوبارہ اپنے دین میں داخل کرنے میں ناکام ہو گئے تو اسی وقت سے انہوں نے محمد سعید کو موت کے گھاٹ اتارنے کی سازشیں شروع کر دی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے وہ کسی بھی ملک میں چلا جائے ہم اسے لازماً قتل کر کے رہیں گے۔ چنانچہ اسی نشانے کو پانے کے لیے یہ انوکھی سازش کی گئی۔ یہ عیسائی کے ایڈز کی موذی مرض میں مبتلا تھی۔ اسے تیار کیا گیا کہ وہ اس سازش کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرے اور ایڈز کا قاتل وائرس محمد سعید اور اس کی بیوی تک پہنچا دے۔ اسے مذہب کا واسطہ دیا گیا کہ تمہیں اب بہرحال مرنا ہی ہے کیونکہ مرض تمہارے جسم میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بس اب تم اس دنیا سے جاتے جاتے یہ نیک کام کر جاؤ کہ عیسائیت چھوڑنے والے ایک شخص سے بدلہ لیتی جاؤ۔ نیک دل اور ہمدرد محمد سعید ان کی سازش کا شکار ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد یہ مہلک مرض اس کے اپنے جسم ہی میں نہیں بلکہ اس کی بیوی کے وجود میں بھی منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دن وہ لڑکی چپکے سے ایتھوپیا بھاگ گئی۔ اس خطرناک مرض نے محمد سعید اور ان کی بیوی کو مزید جینے کی مہلت نہیں دی۔ چند مہینے بعد ان کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی اور محمد سعید کا جسم بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا۔ بالآخر انہوں نے بھی دم توڑ دیا اور مکہ مکرمہ میں دفن کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ محمد سعید اور ان کی اہلیہ پر ہر آن اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ سے یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کو اختیار نہ کر لیں۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ڈاکٹروں کا قافلہ 9 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 3 طاقتور قلی اور ایک گائیڈ بھی شامل تھا۔ یہ قافلہ افریقہ کے جنگلوں میں سفر کر رہا تھا۔ راستہ پیچیدہ تھا، جگہ جگہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، لمبے لمبے درخت تھے۔ جنگل سے کہیں بندروں اور کہیں مختلف پرندوں اور دیگر حیوانات کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قافلے کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن کی خواہش تھی کہ وہ مغرب سے پہلے کارو بستی پہنچ جائیں۔
وہاں انہیں دعوت دین کا فریضہ بھی انجام دینا تھا اور لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت بھی مہیا کرنی تھی۔ کارو بستی تک کوئی سڑک نہیں جاتی تھی۔ دائیں بائیں پہاڑ ان کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ ان کا رہنما ایک لمبا نیزہ لیے آگے آگے چل رہا تھا۔ قلیوں نے دوائیں اور دوسرا سامان اٹھا رکھا تھا۔ یہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ جنگلوں میں سفر کرنا اور سامان اٹھا کر چلنا ان کے معمول کا حصہ تھا۔ اچانک ڈاکٹر عبد الرحمن نے اپنے مترجم کونا سے بات چیت کی۔ ہمیں مزید کتنا چلنا ہوگا؟ کونا نے اپنا سانس درست کرتے ہوئے کہا کہ تھوڑا سا صبر اور کر لیں۔ ہم خاصا فاصلہ طے کر آئے ہیں، اب منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ غرض قافلے کے افراد کبھی رکتے، کبھی چلتے، کبھی دم لیتے، آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف چل رہے تھے۔ ان کے چہروں سے تھکن کے آثار ظاہر تھے۔ قافلے کے مترجم کونا کو کچھ ہی عرصے پہلے افریقی بخار نے آ دبوچا تھا، گو کہ اب وہ تندرست ہو چکا تھا مگر ابھی کمزوری باقی تھی۔ یکایک گائیڈ نے زور سے نعرہ لگایا، وہ رہی ہماری منزل، وہ سامنے کارو بستی نظر آ رہی ہے۔ قافلے والوں میں ہمت اور طاقت آ گئی۔ وہ اور تیزی سے آگے بڑھے، مگر جوں جوں وہ آگے بڑھتے گئے گاؤں دور ہوتا گیا۔ دراصل یہ سراب تھا جس کے وہ شکار ہوئے تھے۔ بہرحال ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد اسی سراب میں اس قافلے کے استقبال کے لیے اچانک 4 نوجوان دکھائی دیے۔ انہوں نے افریقہ کی روایتی تلواریں، تیر اور نیزے تھام رکھے تھے۔ گائیڈ رک گیا۔ لمبے تڑنگے نوجوان آگے بڑھے۔ انہوں نے قافلے کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا اور بتایا کہ ہم آپ کو کارو قبیلے کی طرف سے خوش آمدید کہنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ کچھ سامان انہوں نے اٹھا لیا اور قافلہ بستی کی طرف چل دیا۔ جیسے جیسے وہ بستی کے قریب ہوتے گئے، بستی سے دم بدم ڈھول پیٹنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں اور ان کی رفتار کے ساتھ ساتھ بلند ہوتی چلی گئیں۔ وہ بستی کے پاس پہنچے۔ لکڑی کے ایک بڑے دروازے کے سامنے انہیں رکنا پڑا۔ گاؤں کے رہنے والے دروازے سے باہر جاتے اور اندر داخل ہوتے تھے۔ دروازہ کھلا، لوگوں نے قافلے کا زوردار استقبال کیا۔ ڈھول کی آواز اور بلند ہو گئی، اس میں گانے کی آواز بھی شامل تھی۔ قافلہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ نوجوانوں کا ایک حبشی گروہ رقص کر رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ درمیان میں ایک لمبا مضبوط بانس گڑا ہوا تھا، اس پر چمڑے کا ایک تھیلا لٹک رہا تھا۔ لوگوں کی آوازیں بلند ہوتی گئی۔ وہ لوگ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، ہاہو ہاہو ہاہو، لاہو لاہو لاہو، دم 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 دم، دم 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 دم، ہاہو 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 لاہو لاہو۔ بستی کے لوگوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کر لیے۔ وہ دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ان میں عورتیں، بچے، نوجوان اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر اور ان کے ساتھی شدید تھکن کے باوجود یہ منظر بڑے تعجب اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ کارو کوئی بڑی بستی نہیں تھی، چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے باسیوں کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کی رہائش بڑی معمولی سی تھی۔ سرکنڈوں سے بنے ہوئے گول کمرے اور ان کے اوپر چھتیں پڑی ہوئی تھی تاکہ بارش کا پانی نیچے بہہ جائے۔ چھت کو بانس کے ساتھ سہارا دیا گیا تھا، اسی کے ساتھ سرکنڈے باندھ کر ان گھروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ڈاکٹر عبد الرحمن نے بستی کا دورہ کیا۔ غربت کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ انہیں اس قسم کی بستی اور ماحول دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، یا اللہ، تیری قدرت بھی عجیب ہے۔ دنیا کے بعض خطوں کے لوگ اتنے امیر ہیں کہ انہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں۔ ان کے محلات اور کوٹھیاں بے شمار ہیں، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ برائے نام سرکنڈوں کا گھر میسر ہے جو آندھی اور بارش برداشت کرنے کی بھی سکت نہیں رکھتا۔ اچانک آسمان پر بجلی چمکی۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، کالے کالے بادل جھوم رہے تھے۔ پھر زوردار بارش شروع ہو گئی۔
بارش کے دوران بستی کے لوگوں کا جوش و خروش بڑھ گیا۔ اب وہ اور زیادہ زور زور سے ماہو لاہو اور دم دم کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن کا خیال تھا کہ اتنے زور کی بارش ان کے رقص اور ناچ گان کو تہو بالا کر دے گی، مگر اس کے برعکس ان کا رقص اور زیادہ تیز ہو گیا۔ اسی دوران استقبال کرنے والے افراد نے انہیں اشارہ کیا کہ آئیے سردار قبیلہ سے ملاقات کیجیے۔ قبیلے کا سردار بھی یہ ناچ گانا اور رقص دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے خصوصی جگہ بنائی ہوئی تھی اور اس کے پاس پہنچے تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ سردار کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ اس کے سر کے بال اور بھویں تک سفید ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے پرانے مگر مضبوط عصا کے سہارے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ہم آپ کو بستی کاروں میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا یہاں آنا ہمارے لیے نہایت مبارک ثابت ہوا ہے۔ مدت سے بارش نہیں ہوئی تھی، آپ لوگوں کے آنے سے بارش نازل ہوئی ہے۔ ہم تو گزشتہ 3 روز سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ تشریف رکھیں۔ وفد کا مترجم کونا وفد کے ارکان کے لیے ترجمہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن نے جوابی طور پر السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا اور کہا، یہ میڈیکل وفد آپ لوگوں کے علاج معالجے اور اسلام سکھانے کے لیے آپ کے گاؤں میں آیا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی بیمار ہو گیا تھا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی، ورنہ ہم پہلے ہی پہنچ جاتے۔ الحمدللہ اب وہ کافی بہتر ہے۔ اب وہ تھوڑے فاصلے پر نصب خیمے میں چلے گئے۔ یہ خیمے اس میڈیکل وفد کے لیے لگائے گئے تھے۔ بارش کم ہو چکی تھی اور لوگوں کا شور اور غوغا بھی مدھم ہو گیا تھا۔ انہوں نے خیمے میں اپنی ادویات قرینے سے لگائیں۔ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی اور وہ اسی وقت علاج معالجے میں مصروف ہو گئے۔ چھوٹے بڑے بوڑھے عورتیں اور مرد آتے گئے۔ وفد کے ارکان ان کا معائنہ کرنے، انہیں ادویات اور ہدایات دینے میں مشغول رہے۔ مغرب کا وقت ہونے کو آیا۔ وفد کا ایک رکن خیمے کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز سے اذان دی۔ میڈیکل وفد کے ارکان نے باجماعت نماز ادا کی۔ بستی کے لوگوں نے پہلی دفعہ یہ دلکش منظر دیکھا کہ ایک شخص بطور امام آگے کھڑا ہے اور وفد کے ارکان پیچھے صف باندھے کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والوں میں بستی کا رئیس بھی شامل تھا۔ اسے یہ منظر دیکھ کر گویا کوئی بھولی بسری چیز یاد آ گئی۔ وہ سمجھا شاید یہ لوگ بارش کے خدا کی پوجا کر رہے ہیں اور اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن کی آیات کی تلاوت سن رہا تھا مگر اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ میڈیکل وفد کی آمد کی خوشی میں رات کو کھانے کی دعوت تھی۔ تمام بستی کے لوگ مدعو تھے۔ چند گھنٹے پہلے جہاں رقص کی محفل برپا تھی، اب وہاں لکڑیاں جلا کر لوہے کی ایک سلاخ پر ایک گائے کو ذبح کر کے لٹکایا گیا تھا۔ انگاروں سے گائے کا گوشت پک گیا، چاروں طرف خوشبو پھیل گئی۔ گائے کا گوشت بڑا لذیذ تھا، تیز اور لمبی چھری سے کاٹ کاٹ کر کھایا جا رہا تھا۔ سب لوگ کھانے میں مشغول تھے کہ اچانک ڈاکٹر عبد الرحمن نے مترجم کے واسطے سے رئیس قبلہ سے پوچھا، جب ہم اس بستی میں داخل ہوئے تو اس وقت ناچ گانے کی محفل ہو رہی تھی، وہ کس مناسبت سے تھی اور یہ لوگ کیوں ناچ اور گا رہے تھے؟ رئیس قبلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ایک ستون سے لٹکے ہوئے چمڑے کے تھیلے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ محفل رقص کی محفل تھی، ناچ گانے کی محفل تھی، اسے ہم بارانی رقص کہتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر رکا اور کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے ہماری کھیتی باڑی کا دار و مدار بارش پر ہے۔ ہر وقت پر بارش ہو جائے تو ہماری کھیتیاں لہلہاتی ہیں اور بارش نہ ہو تو پھر خشک سالی ہوتی ہے اور قحط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب بارش ہونے میں دیر ہو جائے تو ہم ناچتے ہیں، اس ناچنے کے ذریعے سے بارش طلب کرتے ہیں۔ اس عمل کو ہم بارانی رقص کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن نے پہلو بدلا، رئیس قبلہ کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا، لوگ جب یہ ناچ گانا کرتے ہیں تو کیا بارش نازل ہوتی ہے؟ رئیس قبلہ نے ایک مرتبہ پھر چمڑے کے تھیلے کی طرف دیکھا۔
جو قریب ہی ایک ستون کے ساتھ لٹک رہا تھا، اور بولا، ہاں بارش ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے ایک بار پھر زور دے کر سوال کیا، کیا ہر مرتبہ؟ رئیس قبلہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، جی ہاں، ہر مرتبہ بارش ہوئی ہے، لیکن میرے عزیز، تمہیں یہ جان کر تعجب ہوگا کہ رقص کرنے سے بارش نہیں ہوئی، بلکہ بارش ہونے کا اصل سبب تو اس بیل کے چمڑے والے تھیلے میں چھپا ہوا ہے۔ اس نے بڑے احترام کے ساتھ اسی تھیلے کو دیکھا جو ستون سے لٹک رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے بھی اس تھیلے کی طرف نگاہ دوڑائی اور تعجب سے پوچھا، لیکن اس بیل کے چمڑے کا اس تھیلے کا بارش سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ آخر اس میں ایسا کون سا بھید چھپا ہوا ہے کہ اس تھیلے کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے؟ کونا جو مترجم تھا وہ بھی تعجب سے پہلو بدل رہا تھا اور بڑے شوق سے یہ داستان سن رہا تھا۔ جب رئیس قبلہ نے ان کا یہ شوق اور تعجب کا عالم دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھا، 4-5 ہٹے کٹے نوجوانوں کو تھیلے کی طرف بھیجا اور اپنی زبان میں بڑبڑایا۔ نوجوان اس تھیلے کی طرف بڑھے اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے نیچے اتار لائے۔ تھیلا خاصا بڑا اور وزنی معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے اسے چاروں طرف سے پکڑا اور رئیس قبلہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تمام حاضرین کی نگاہیں اسی تھیلے پر جمی ہوئی تھی کہ نہ جانے اس کے اندر کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے فوراً پوچھا۔ اس سوال کے جواب میں رئیس قبلہ نے ایک نوجوان کو تھیلا کھولنے کا حکم دیا تو بیل کے چمڑے والے تھیلے سے کتابیں نکلی۔ ڈاکٹر نے رئیس قبلہ کی طرف دیکھا۔ تعجب کے مارے اس کی آنکھوں کی پتلیاں گھومنے لگیں۔ رئیس قبلہ مسکرا دیا، پھر گویا اپنے ماضی میں کھو گیا۔ اس نے پہلو بدلا اور کہنے لگا، سنو میرے عزیز، ہم ان کتابوں کی زبان نہیں جانتے، نہ ہم انہیں پڑھنا جانتے ہیں، لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ ان کے نزدیک بھی یہ کتابیں نہایت مقدس اور محترم تھی۔ ان سے سینہ بسینہ ایک روایت چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ ان کتابوں میں جو زبان لکھی ہوئی ہے، ہم اس زبان کے ذریعے بارش کے رب کو پکارتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے یا بارش نہیں ہوتی، ہم انہی کتابوں کے رب کو پکارتے ہیں۔ کئی 100 سال بیت چکے، ہماری اس بستی میں ایک بڑا ہی مبارک شخص آیا تھا۔ اس نے اس بستی میں دیر تک قیام کیا۔ وہ لوگوں کو بارش کے رب کی عبادت کے طریقے بتاتا تھا۔ وہ سمجھاتا تھا کہ کوئی مشکل وقت آئے یا بارش نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے پاس یہی کتابیں تھیں۔ جب وہ اس بستی سے روانہ ہوا تو یہ کتابیں یہیں چھوڑ گیا۔ ہم اپنے باپ دادا کی اس وراثت کو اب تک سنبھالے بیٹھے ہیں۔ ہمیں ان کتابوں کی عبارتوں اور اس میں جو موجود مضامین کا کوئی علم نہیں، سوائے اس کے کہ ان کتابوں میں بارش کے رب کو پکارنے کا طریقہ موجود ہے، اور ہمیں سینہ بسینہ منتقل ہونے والے بعض کلمات یاد ہیں جنہیں ہم بارانی رقص کے وقت ادا کرتے، پڑھتے اور گاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جب یہ بات چیت سنی تو اس پر عجیب سرشاری طاری ہو گئی۔ وہ دیوانہ وار ان کتابوں کو دیکھنے لگا۔ جوں وہ ان کے اوراق پلٹتا جا رہا تھا، اس پر ہیبت اور حیرت کی ملی جلی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ان کتابوں کو جلتی ہوئی آگ کے قریب کیا تاکہ اس کی روشنی میں دیکھ سکے کہ یہ کون سی زبان ہے اور ان میں کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ راز سے پردہ اٹھ سکے۔ پھر جو ہی ایک کتاب کی عبارت پر نظر پڑی، وہ ایک دم چونک اٹھا اور بے ساختہ بولا، ارے یہ کیا؟ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ واہ، یہ تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، الف لام میم، یہ تو عربی حروف ہیں۔ ہاں، یہ تو عربی زبان کی کتابیں ہیں۔ اب اس نے ایک ایک کر کے کتابیں دیکھنی شروع کی اور سختے کے عالم میں بول اٹھا، ارے یہ تو دینی کتابیں ہیں، یہ تو اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہیں، یہ تو حدیث کی کتابیں ہیں۔ پھر اس نے اوراق کا ایک مجموعہ اٹھایا اور انہیں دیکھتا چلا گیا۔ اچھا یہ قرآن ہے، ارے مکمل قرآن۔ اچھا اس بستی میں سینکڑوں سال پہلے آنے والا، تبلیغ کرنے والا اور ان لوگوں کو مسلمان کرنے والا دراصل ایک عربی مسلمان تھا۔ سنو،
ارے سنو، وہ رئیس قبلہ سے مخاطب ہوا، ہمارے مسلمان باپ دادا سینکڑوں سال پہلے تمہاری بستی میں آئے تھے، تم لوگوں کو اسلام، قرآن، حدیث، صحیح عقیدہ اور نیک اعمال سکھلانے کے لیے۔ ہاں، ہمارے بزرگ اس سرزمین پر اس وقت آئے تھے جب نقل اور حمل کے ذرائع بالکل نہ تھے، نہ ہوائی جہاز، نہ ٹرین، نہ کاریں، نہ بسیں، کچھ نہ تھا، بس سمندروں میں کشتیاں چلتی تھی، گھوڑے تھے، جنگلوں میں اونٹ تھے یا پھر بیل گاڑیاں۔ دور اور نزدیک کے راہی انہی سواریوں پر اسی طرح قافلے بنا کر نکلتے تھے اور اپنی اپنی منزل کی طرف تن بتقدیر چلتے جاتے تھے، اور ہاں، وہ اکثر پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر کو احساس ہی نہ ہوا کہ وہ وفور جذبات میں مترجم کو متوجہ کیے بغیر تقریر کیے جا رہا ہے۔ رئیس قبلہ اور دوسرے مقامی لوگ مبہوت ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کی گفتگو کا ایک حرف بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر کا مترجم کونا بھی اس خوشخبری سے مسرور اور متحیر تھا۔ وہ اس گفتگو کا ترجمہ کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک رئیس قبلہ آگے بڑھا۔ اس نے ڈاکٹر کو گلے لگا لیا اور پھر میڈیکل مشن کے دوسرے لوگوں کو بھی گلے لگاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم لوگوں کو بارش کے رب نے ہماری طرف بھیجا ہے؟ یہ بارش کے رب کی طرف سے ایک عطیہ ہے کہ تم لوگ ہماری بستی میں آئے ہو۔ اب کونا نے اپنی مقامی زبان میں تھیلے سے نکلنے والی کتابوں کے اصل راز سے پردہ اٹھایا اور رئیس قبلہ اور دوسرے مقامی لوگوں کو اس راز سے واقف کیا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں یہ جان کر انتہائی مسرت نصیب ہوئی کہ اس بستی کے باپ دادا مسلمان تھے اور یہ کتابیں لانے والا ان کی ہدایت کا سبب بنا تھا۔ لوگ جگہ جگہ آپس میں ٹولیوں کی صورت میں پرجوش گفتگو کر رہے تھے، اسلام کے بارے میں، اس کی حقانیت کے بارے میں، بارش کے رب کے بارے میں۔ بقول شاعر، بیغم حبے تو صد حیف ز عمرے کے گذشت، کاش ازیں پیش گرفتار غمت خواہم بود۔ وہ اظہار ملال کر رہے تھے کہ ہم اسلام سے اتنی دیر کیوں غافل رہے، اور پھر صبح کا سورج اس بستی کے لیے سعادتوں، رفعتوں، خوشیوں اور رب العزت کی رضا کا پیغام لایا کہ اس روز یہ بستی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایمان افروز صداؤں سے گونج رہی تھی۔ چاہ کن را چاہ درپیش، یہ پہلی عالمی جنگ سن عیسوی 1914 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک تاجر تجارت کی غرض سے شام کے شہر حلب کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں طوفان نے آ لیا، برف باری کی شدت سے سڑکیں بند ہو گئی۔ اس زمانے میں اس شہر میں ہوٹل وغیرہ نہیں تھے کہ مسافر وہاں کا رخ کرتے۔ عموماً جان پہچان والوں یا رشتہ داروں کے ہاں قیام ہوتا تھا، یا پھر کسی بھی اجنبی شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا اور اس سے رات رہنے کے لیے کہا جاتا تو وہ نہ صرف اپنا دروازہ کھول دیتا بلکہ کھانا بھی کھلاتا تھا۔ یہ دستور ایک مدت تک چلا، بلکہ آج بھی دیہات اور قصبوں میں یہی دستور باقی ہے، اور مہمان کا حق سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ گاؤں میں آئے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ اس تاجر نے گھر کے دروازے پر دستک دی، گھر والوں نے دروازہ کھولا۔ اس نے بتایا کہ وہ مسافر ہے، رات گزارنا چاہتا ہے۔ گھر والوں نے اسے خوش آمدید کہا، اپنے گھر کے دریچے کھول دیے۔ یہ چھوٹا سا گھر تھا، اس میں میاں بیوی اور ان کا اکلوتا نوجوان بیٹا رہتا تھا۔ 2 کمروں میں سے ایک میں ان کا بیٹا اور دوسرے میں اس کے والدین سو جاتے تھے۔ دن کے وقت یہی کمرے کھانے پینے اور بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ گھر والوں نے مہمان کو بٹھایا، کھانا پیش کیا اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر بات چیت شروع کر دی۔ تاجر نیک دل آدمی تھا، اس نے میزبانوں کو تفصیل سے اپنے حالات سے باخبر کیا اور بتایا کہ اس کے پاس ایک بڑی رقم موجود ہے جسے وہ مال تجارت خریدنے کے لیے لایا ہے۔ رات دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ یہ بات چیت میزبان کی بیوی بھی سن رہی تھی۔ اسے پتا چل گیا کہ ہمارے مہمان کے پاس بھاری رقم موجود ہے۔ سوتے وقت گھر والوں نے مہمان کے لیے نئے بستر کا اہتمام کیا۔ اس پر مہمان لیٹ گیا۔ دوسرے کونے میں ان کا بیٹا لیٹ گیا۔
بیوی نے اچانک خاوند کے کان میں سرگوشی کی، ہم آخر کب تک فقر و فاقے کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ ہمارا مہمان مالدار آدمی ہے، ایک بڑی رقم اس کی جیب میں موجود ہے، ہمیں رقم کی سخت ضرورت ہے، اگر ہم چاہیں تو رات امیر بن سکتے ہیں، مگر وہ کیسے؟ خاوند نے پوچھا۔ اس وقت ایسا موقع ہے جو شاید کبھی نہ آئے، اس کی بیوی نے ورغلایا، آؤ ہم اس مہمان کو قتل کر دیں، جتنا مال اس کے پاس ہے قابو کر لیں اور لاش ٹھکانے لگا دیں۔ اس طوفان کے موسم میں کسی کو کچھ پتہ بھی نہ چل سکے گا، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان موجود ہے۔ رات اندھیری اور سرد ہے، لاش کو ٹھکانے لگانا کوئی مشکل نہیں، ہم راتوں رات بہت مالدار بن جائیں گے۔ اس کا خاوند پہلے تو انکار کرتا رہا کہ مہمان کے ساتھ ایسا ظلم کرنا بڑی وحشیانہ حرکت ہے، مگر اس کی بیوی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ ادھر شیطان بھی زور لگا رہا تھا، ہم اپنی سخت ضرورت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، خون کرنا ہماری خواہش نہیں، مگر بھوک کا علاج تو بہرحال کرنا ہوگا۔ اس کی بیوی اسے اسی طرح کے جھوٹے دلائل سے قائل کرتی رہی، بالآخر وہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ اب وہ اپنے مہمان کو قتل کرنے اور اس کا مال چھیننے کی پلاننگ کرنے لگا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، سردی کی سختی میں اضافہ ہو رہا تھا، برف باری کا طوفان جاری تھا، اور ادھر میاں بیوی خنجر تیز کر رہے تھے۔ بیوی شوہر کو حوصلہ بھی دیتی جا رہی تھی۔ وہ بالآخر اپنے بیٹے اور مہمان کے کمرے میں داخل ہوا، بیوی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے بائیں رخ مڑا، جہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے مہمان کے لیے نیا بستر بچھایا تھا۔ کمرے میں سخت اندھیرا تھا، اس نے بستر ٹٹولا، پھر اندازے سے گردن تلاش کی اور خنجر چلا دیا۔ جس طرح بکری ذبح کی جاتی ہے اس طرح اسے ذبح کر دیا۔ اس کی بیوی لپک کر آگے بڑھی اور لاش اٹھانے میں اس کی مدد کی۔ دونوں میاں بیوی دروازے پر لاش کھینچ کر لائے تو اچانک بجلی چمکی اور یکایک ان کی آنکھیں پتھرا گئی۔ یہ لاش ان کے اکلوتے بیٹے کی تھی، انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا۔ میاں بیوی کے حلق سے دل ہلا دینے والی چیخیں نکلی اور دونوں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چیخیں سن کر مہمان بھی جاگ اٹھے اور ان کے ہمسائے بھی بھاگے بھاگے آئے۔ انہوں نے ان پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو انہیں ہوش آیا۔ پولیس کو اطلاع ملی، وہ فوراً پہنچ گئی۔ تھوڑی سی تفتیش کے بعد پولیس والے اصل حقائق تک پہنچ گئے۔ قصہ یہ ہوا کہ جب رات کو اس کا والد مہمان کو الوداع کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو مہمان اور اس کا بیٹا خاصی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس دوران اچانک لڑکے پر نیند نے غلبہ پا لیا اور وہ باتیں کرتے کرتے مہمان ہی کے بستر پر سو گیا۔ مہمان نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ چپکے سے اٹھا اور اس لڑکے کے بستر پر آ کر سو گیا۔ جب میزبان اسے قتل کرنے آیا تو اسے یقین تھا کہ وہ جسے قتل کر رہا ہے وہ مہمان ہی ہے۔ اس دھوکے میں اس نے اپنا ہی بیٹا قتل کر ڈالا۔ پڑوسیوں نے اگلے دن اس نوجوان کو دفن کر دیا اور اس کے ماں باپ جیل خانے کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیے گئے۔ اس طرح ان لالچی میاں بیوی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ یہ تو تھی ان کے لیے دنیاوی سزا، اور آخرت میں بارگاہ الہی میں جواب دہی کا کٹھن ترین مرحلہ بھی باقی ہے۔ چرا کار کند عاقل کے بعض آیت پشیمانی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ قریش مکہ کے دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی ان کی سخت نفرت کا شکار تھے۔ دشمنان دین اپنے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف ورغلاتے رہتے تھے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کہتا محمد کو قتل کر دیا جائے، کوئی کہتا سخت سزا دی جائے، کوئی مشورہ دیتا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دیں تو خوب شور مچایا جائے تاکہ کوئی ان کی بات ہی نہ سننے پائے۔ اس قسم کی باتوں کے علاوہ کفار مشرکین طعنہ و تشنیع اور گالی گلوچ سے بھی اکثر کام لیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے درپے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔
جب انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برداشت نہیں ہوئی تو وہ بھی آپے سے باہر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دینے کی قسم کھا لی۔ پھر تلوار سنبھالی، ترکش کندھے پر رکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے گھر سے روانہ ہوئے۔ آئیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی کی زبانی یہ واقعہ سنتے ہیں۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے اپنی تلوار لٹکائے اور ترکش کندھے پر رکھے چلا جا رہا تھا۔ میرا ارادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے کی طرف تھا۔ اتفاق سے راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر انہوں نے اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا این تذهب یا ابن الخطاب، ابن خطاب کدھر چلے؟ میں نے کہا اريد هذا الصابئ الذي فرق امر قریش وسفه احلامها وعاب دینها وسب آلهتها فاقتله۔ میں اس بے دین کی طرف جا رہا ہوں جس نے قریش کا معاملہ سنگین کر دیا ہے، ان میں اختلاف پیدا کر دیا ہے، ان کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں، ان کے دین کو عیب لگا دیا ہے اور ان کے معبودوں کو گالیاں دی ہیں، اس لیے میں اس کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا اللہ کی قسم اے عمر، تمہیں تمہارے نفس کے عجب نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد کو قتل کرنے کے بعد چین سے رہو گے، سرزمین مکہ پر دندناتے پھرو گے اور بنی عبد مناف تمہیں یوں ہی آزاد چھوڑ دیں گے؟ آخر تم پہلے اپنے گھرانے کی فکر کیوں نہیں کرتے، انہیں کیوں نہیں سدھارتے؟ تم خواہ محمد کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ میں نے پوچھا میرے گھرانے سے کیا مراد ہے؟ نعیم بن عبداللہ نے کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید ابن زید رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگے ہیں۔ تمہیں پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ خبر اس لیے دی کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھ کر ان کی بری نیت بھانپ گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر کر ان کے اپنے گھرانے کی طرف کر دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تیش میں آ کر اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ بہن کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ اس وقت ان کے گھر میں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو فوراً اٹھے اور گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ ادھر فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفہ جو خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے اور انہیں پڑھا رہے تھے چھپا دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دروازے ہی پر خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کی قرات سن چکے تھے۔ جو ہی دروازہ کھلا وہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا ما هذه الہینۃ التي سمعت، یہ بھینی بھینی آواز کس کی تھی جو میں نے سنی ہے؟ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، آپ نے کوئی آواز نہیں سنی، یہ محض آپ کا وہم ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا بلا واللہ لقد اخبرت انکما تابعتما محمدا علی دینہ، ہاں اللہ کی قسم مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کا گریبان کھینچا اور ان کی پٹائی شروع کر دی۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب شوہر کو بچانے آگے بڑھی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی نہ بخشا، اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گئی۔ انہوں نے بھائی کا یہ تشدد دیکھا تو بلند آواز سے کہا نعم لقد اسلمنا وآمنا فاصنع ما بدا لک، ہاں ہاں کان کھول کر سن لو، ہم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ہمارے ساتھ جو چاہو کر لو، اب ہمارے دل سے اسلام ہرگز نہیں نکل سکتا۔ یہ ایک صاحب ایمان بہادر خاتون کی صدائے حق تھی جو بجلی کی طرح کڑکی اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ جب انہوں نے اپنی بہن کے جسم سے خون کی بوندیں ٹپکتی دیکھیں
تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اپنی جارحیت پر شرم محسوس کرنے لگے۔ بہن کے ایمانی جملے سے ان پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کیا معلوم تھا کہ ان کے حرف حق نے عمر کے دل میں کتنے بڑے انقلاب کے شعلے بھڑکا دیے ہیں۔ تومی دانی کے سوز قرات تو دیگرگوں کرد تقدیر عمر را۔ اب عمر خفت سے بھیگے ہوئے لہجے میں ہمشیرہ محترمہ سے مخاطب ہوئے، اعطینی هذه الصحیفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا انظر ما هذا الذي جاء به محمد۔ ذرا مجھے وہ صحیفہ بتاؤ جسے میں نے تم لوگوں کو ابھی پڑھتے سنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کتاب لائے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے صحیفہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو بہن نے فرمایا، انا نخشاک علیہا، ہمیں اس صحیفے کے بارے میں تم سے خدشہ ہے، مبادا تم اس کی بے حرمتی کر بیٹھو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس صحیفے کا کچھ نہیں بگاڑوں گا، بس اسے پڑھوں گا اور تمہیں لوٹا دوں گا۔ بہن نے بھائی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو دل ہی میں یہ تمنا دامنگیر ہوئی کہ کاش عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، یا اخی انت نجس علی شرکک وانہ لا یمسہ الا المطہرون۔ میرے بھائی، تم اپنے شرک کی نجاست پر قائم رہنے کی وجہ سے ناپاک ہو، قرآن کو تو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ بہن کی بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے، غسل کیا اور بہن کے پاس واپس آئے۔ اب انہیں صحیفہ دے دیا۔ یہ سورہ طٰہٰ تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہی پڑھی تھی کہ بساختہ پکار اٹھے، ما احسن هذا الکلام واکرمہ، یہ کلام کتنا اچھا ہے اور کس قدر پاکیزہ ہے۔ اپنے ہمشیرہ محترمہ کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے گنتی کے چند لمحات کتنے محمود و مسعود تھے، جنہوں نے ان کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر کے تاریخ کا دھارا بدل ڈالا۔ اب عمر پہلے والے عمر نہ تھے، اب وہ قبول حق کے لیے مائل ہو چکے تھے۔ بہن کے ایک ہی ایمانی جملے نے عمر ابن خطاب کی بہادری چت کر دی۔ وہ انتہائی بہادر ہونے کے باوجود بہن کے کلمات صداقت کے آگے ڈھیر ہو گئے۔ ہاں، وہ حروف عزم و استقلال بہن کی زبان سے اس وقت نکلے تھے جب بھائی کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد وہ لہو لہان ہو گئی تھی۔ اس حالت میں بھی بہن کی حرارت ایمانی نے بھائی کے دل میں شمع اسلام روشن کر دی۔ ہاں، وہ جملے یہ تھے، اے عمر، جو چاہو کر لو، جتنا چاہو ہمیں مار لو، جس طرح چاہو ہمیں ستاؤ، مگر اسلام ہمارے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے، اب وہ ہمارے دل سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ اچھی تربیت کا صحیح طریقہ۔ اس کی عمر ابھی 20 سال سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ دولت اور ثروت کی گود میں اس کی پرورش ہوئی تھی۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اسے میسر نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اس نے کبھی معمولی سی تکلیف کا منہ بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 4 بہنوں کے بعد اس کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے والدین کی طرف سے اسے بہت لاڈ پیار ملا تھا۔ اس کے والدین نے اس کا نام عادل رکھا۔ عادل اب انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کر چکا تھا۔ ایک دن اس کے والد نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا، بیٹے، میں جو کچھ کہوں اسے دھیان سے سنو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ میری دلی تمنا ہے کہ اپنی زندگی میں تمہیں اپنے ساتھ کاروبار کرتا دیکھوں۔ میرا خیال یہ ہے، یونیورسٹی میں تمہارے داخلے کا کوئی خاص فائدہ نہیں، کیونکہ یونیورسٹی کی ڈگری لے کر بھی تم اس کے مطابق کام نہیں کر سکو گے، چونکہ میری تجارت اور میرا کاروبار تمہارے انتظار میں ہے۔ عادل تھوڑی دیر سر جھکائے سوچتا رہا، پھر بولا، ابا جان، آخر میں آپ کی باتوں سے اتفاق کیوں نہ کروں گا؟ خود اپنے ہی بھلے کے لیے آپ کے ارشادات ماننے میں بھلا کیا حرج ہے؟ جب مجھے اپنے کاروبار کا ذمہ دار بننا ہی ہے تو مجھے اس کے اصول و ضوابط اور حقیقت ضرور سمجھنی چاہیے۔ والد نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، تم مجھے اپنی پکی رائے بتاؤ عادل،
عادل نے سنجیدگی سے کہا، میں آپ کے ارشادات سے پوری طرح متفق ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ عادل کی موافقت سے والد کو بڑی خوشی ہوئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ساری تمناؤں کا پرانا خواب پورا ہو گیا۔ والد اپنے بیٹے کی ہر خواہش منٹوں میں پوری کر دیتا تھا۔ عادل اب اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ اندرون ملک اور بیرون ملک مختلف شہروں میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں جانے لگا۔ ایک دن سفر سے واپسی پر وہ اپنے خالہ زاد ماجد کے گھر پہنچا، جو اس کا سب سے قریبی دوست تھا۔ اس کی خالہ نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی، ماجد اپنے کمرے میں تنہا پڑا ہوا ہے، لیکن میرے بیٹے عادل، میں تمہیں بتا دوں کہ ماجد پہلے سے بہت بدل چکا ہے۔ یہ سنتے ہی عادل کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، آخر وہ کیسے بدل گیا خالہ؟ خالہ نے جواب دیا، وہ کئی دن سے اپنے کمرے میں تنہا پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں۔ عادل ہنس پڑا، کہنے لگا، خالہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں اسے اصلی ڈگر پر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عادل اپنے جگری ساتھی ماجد کے کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں انتہائی شوق سے ملے اور بات چیت میں مشغول ہو گئے۔ اچانک عادل نے دیکھا کہ ماجد کی حالت بدل رہی ہے۔ ماجد، یہ کیا ہو گیا؟ تمہیں کون سی بیماری لگ گئی ہے؟ وہ ڈوبتے ڈولتے لہجے میں بولا، اس دراز میں انجیکشن رکھا ہوا ہے، فوراً نکالو اور مجھے لگا دو۔ ماجد انجیکشن لگنے کے بعد اپنی طبیعی حالت پر آ گیا۔ آخر یہ کون سی بیماری ہو گئی ہے؟ یہ کس بیماری کا انجیکشن ہے؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل یہ روگ ہیروئن پینے کی وجہ سے لگا ہے۔ عادل، ہیروئن انسان کے لیے ایسی موت ہے جو بظاہر موج و مستی کے دامن میں چھپی رہتی ہے۔ عادل، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کبھی ہیروئن مت پینا، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو میرا ہوا ہے۔ میں ایسے دور سے گزرا ہوں جس کا بیان طاقت سے باہر ہے۔ میری زندگی اجیرن بن ہو گئی ہے۔ ماجد کی بات سن کر عادل نے کندھا اچکائے اور بڑی شان بے نیازی سے کہا، ایسی چیزیں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، یہ تو میرے لیے معمولی سی بات ہے۔ میں نے کئی دفعہ حشیش کا چسکا لیا ہے، مجھے تو آج تک کچھ نہیں ہوا۔ ماجد نے کہا، بھائی، حشیش کا اثر ہیروئن سے الگ ہے، ہیروئن انسان کو قتل کر دیتی ہے۔ عادل نے ماجد کی بات کو ناقابل توجہ سمجھا اور دراز سے ہیروئن نکال کر پینے لگا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس نے کروٹ لی اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آیا تو ماجد نے اسے پھر ہیروئن سے دور رہنے کی تلقین کی۔ دوسرے دن عادل ماجد کے گھر گیا۔ ماجد کے پاس اس کے دوستوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، وہ سب ہیروئن پینے میں منہمک تھے۔ عادل نے ان کے ساتھ گزشتہ روز کی لذت لینی چاہی، چنانچہ وہ بھی ہیروئن پینے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک ایک دن عادل کو خبر ملی کہ ماجد اور اس کا تمام گروپ گرفتار ہو گیا ہے۔ اس کو ہیروئن بیچنے والے نئے گروہ کا علم ہو گیا، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ امیر کاروباری ہے تو اسے نہایت مہنگی ہیروئن بیچنے لگے۔ ماجد کچھ ہی مدت بعد جیل سے رہا ہو کر گھر آ گیا۔ جیل سے آتے ہی اسے ہیروئن اور حشیش پینے کی وجہ سے ایسی بیماری لگی کہ وہ ایڑیا رگڑ رگڑ کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ماجد کی وفات سے عادل کو بڑا دھچکا لگا، کیونکہ ماجد اس کا بہت ہی قریبی دوست تھا۔ اب عادل بھی بیمار رہنے لگا اور پھر وہ اپنے علاج کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ چلا گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے اس کا اچھی طرح علاج کیا اور وہ شفا یاب ہو کر وطن لوٹ آیا۔ عادل اب نشہ آور چیزوں سے بالکل دور ہو چکا تھا۔ جب بھی اس کے خیالوں کا رخ نشے کی طرف بڑھنے لگتا، وہ فوراً چونکتا اور اپنے خیالوں کو جھٹک دیتا۔ عادل کا والد اس کی اس حرکت سے اکثر بے خبر تھا۔ ایک دفعہ اس نے کاروبار کے سلسلے میں اپنے بیٹے کو یورپ بھیجا۔ اس ملک میں جہاں کی سوسائٹی مادر پیدر آزاد ہے، عادل کا وہاں ایک ایسے گروہ سے تعارف ہوا جس کے ارکان ہیروئن پیتے تھے۔ انہوں نے اسے بھی اس کی دعوت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تھوڑی بہت پی لو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم اسے پی کر تو دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔
اگر پسند آئے تو استعمال کرنا ورنہ چھوڑ دینا۔ عادل ان کی باتوں کی حقیقت خوب سمجھتا تھا۔ عادل نے خود کو ہیروئن کے استعمال سے کچھ دن تک بچائے رکھا، مگر کب تک؟ برے دوستوں کی باتیں اس کے دل و دماغ میں سرایت کر ہی گئیں۔ چنانچہ اس نے پھر ہیروئن پینی شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ اب وہ ہیروئن کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ دوستوں نے جب عادل کی یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس کے خلاف ایک سازش کی، اس کی لاکھوں کی رقم چوری کر لی اور وہاں سے بھاگ گئے۔ عادل کو ہوش آیا تو وہ لٹ چکا تھا۔ جب وہ مقررہ پروگرام کے مطابق واپس نہیں آیا تو اس کے والدین کو بڑی تشویش لاحق ہوئی۔ چنانچہ اس کا والد اس کی تلاش میں یورپ گیا۔ جب وہ اس شہر میں پہنچا اور اس کے کمرے میں گیا جہاں اس کا بیٹا ٹھہرا ہوا تھا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ عادل نشے میں لت پت پڑا ہوا ہے۔ اس کی شکل بگڑ چکی ہے، بدن کا رنگ و روپ اجڑ چکا ہے اور صحت کی چولیں ہل چکی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر والد کو ناقابل بیان صدمہ ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بیٹے کو لے کر واپس وطن آیا، ایک اچھے ہسپتال میں علاج کے لیے داخل کرایا۔ اللہ کے فضل اور پھر ڈاکٹروں کی کوشش سے وہ شفایاب ہو گیا۔ اس واقعے سے عادل کے والدین کی آنکھیں کھل گئی اور انہیں ایسا سبق حاصل ہوا جسے وہ زندگی بھر نہ بھلا سکے۔ انہیں اب محسوس ہوا کہ اولاد کو بھاری رقم دے کر اور اس پر اندھا بھروسہ کر کے اس کی اچھی تربیت نہیں کی جا سکتی۔ خاص طور پر نوجوانوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دینا اور ان کا دھیان نہ رکھنا ایسی حماقت ہے جس کی بعض اوقات تلافی بھی نہیں ہو پاتی۔ یہ فیاضی ان کو گھڑے میں دھکا دینے کے برابر ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے محدود بجٹ دیا جائے، اس کے رات دن پر کڑی نظر رکھی جائے اور اس کے حرکات و سکنات غور سے جھانچی جائیں تاکہ وہ بری صحبت کا شکار نہ ہونے پائے۔ عادل شفایاب ہو کر ہسپتال سے نکلا تو اس کے والدین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ایک نیک لڑکی تلاش کر کے اس کی شادی کر دی تاکہ وہ منحرف لوگوں کا راستہ اختیار نہ کر سکے۔ اب بیٹے کے ساتھ ان کا برتاؤ بدل گیا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو جو کچھ دیتے تھے وہ ضرورت کے مطابق ہی دیتے تھے۔ وہ اس کی نگرانی بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ نرمی اور نوازش سے پیش آتے تھے۔ اچھی تربیت کا یہی مناسب اور مؤثر طریقہ ہے۔ خلیفہ منصور کو خالد برمکی کا مشورہ۔ خلیفہ منصور نے جب علاقہ ہاشمیہ کو دارالخلافت کے لیے ناکافی پایا تو اسے ایک لمبی اور پرفضا جگہ کی تلاش ہوئی۔ نوشیروان کا بغداد اپنے مختصر نام بغداد سے مشہور تھا۔ خلیفہ کو یہ باغ متعدد ملکی مصلحتوں اور آب و ہوا کے درمیانی ہونے کی وجہ سے بہت پسند آیا۔ چنانچہ اب ملک بھر سے معمار اور ماہر کاریگر طلب کیے گئے۔ خلیفہ کی طبیعت میں کفایت شعاری کنجوسی کی حد تک پہنچی ہوئی تھی، اس لیے چند ایک ساتھیوں کے مشورے سے قرار پایا کہ نوشیروان عادل کے شاہی محلات جو مدائن میں موجود ہیں اور بطور خاص کسریٰ کا محل جو نہایت بڑی عمارت ہے، سب کو مسمار کر کے انہی کی اینٹوں سے بغداد کی تعمیر شروع کی جائے۔ خالد برمکی خلیفہ کا وزیر تھا۔ اس نے ادب سے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ کا یہ حکم نامناسب ہے۔ کئی اسباب کی وجہ سے کسریٰ کے محل کو ڈھا دینا صحیح نہ ہوگا۔ آثار قدیمہ مجسم تاریخ ہوتے ہیں۔ فتوحات اسلام کے حوالے سے کسریٰ کے محل کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اسے دیکھ کر دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی تصدیق بھی ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ظہور میں آیا تھا۔ اس معاملے کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ نوشیروان اور خسرو پرویز نے کسریٰ کے محل نہایت مضبوط بنیادوں پر بنوائے تھے۔ زمانہ اور زندگی کتنی ہی کروٹیں بدل چکے، کتنے طوفان، کتنے سیلاب اور کتنے زلزلے آئے ہیں، مگر ایوان کسریٰ کی مضبوطی میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ اسے مسمار کرنے پر جتنی رقم خرچ کریں گے اتنی رقم میں تو ایک نیا عالیشان محل تعمیر ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ اسے ڈھا دیں گے تو لوگ صدمہ محسوس کریں گے اور آپ کے بارے میں خوش رائے نہیں رہیں گے۔
خلیفہ نے اس دانشمندانہ مشورے پر کوئی توجہ نہ دی اور کسریٰ کے محل کو ڈھانے کا حکم دے دیا۔ ابھی محل کا ایک گوشہ یعنی سفید محل ہی توڑنا شروع کیا تھا کہ تھوڑے ہی دنوں کے حساب کتاب نے منصور پر ثابت کر دیا کہ جس قدر مزدوری ڈھانے پر خرچ ہو رہی ہے اس سے آدھی مالیت کا سامان بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ آخر اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور محل کی توڑ پھوڑ بند کرا دی۔ خالد نے پھر عرض کیا، میں ملتوی کرنے کے خلاف ہوں، کام بدستور جاری رہنا چاہیے اور سارا محل مسمار کر دینا چاہیے۔ منصور نے کہا، پہلے تمہاری رائے الگ تھی، اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خالد نے کہا، جناب والا، میں نے پہلے گرانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ ملوک عجم کی یادگار قائم رہنے سے جہاں ان کے ماضی کی ہیبت اور شوکت کا اظہار ہوتا ہے، وہاں یہ عمارتیں زبان حال سے یہ بھی بتاتی ہیں کہ جس قوم نے اس پر فتح پائی ہے وہ عجم والوں سے زیادہ زبردست اور طاقتور ہے، اور اب جو میں کہتا ہوں کہ ایوان گرا دیا جائے تو اس میں یہ حکمت ہے کہ جب آئندہ نسل عمارت کے ایک حصے کو ٹوٹا پھوٹا دیکھیں گی تو کہیں گی کہ عمارت اس قدر مضبوط تھی کہ آپ کی حکومت اسے توڑنے کی بھی سکت نہیں رکھتی تھی، حالانکہ بنانے سے توڑنا آسان ہے۔ اس لیے اس ٹوٹی ہوئی عمارت کو دیکھ کر لوگ ملوک فارس کی تعظیم اور شاہان اسلام کی توہین کرتے رہیں گے۔ منصور نے اس مشورے پر بھی عمل نہ کیا اور ٹوٹی پھوٹی عمارت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن وزیر نے مناسب مشورے دینے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ بارگاہ الہی میں جواب دہی کا احساس۔ قاضی ابو یوسف کے مرض الموت میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ کی قسم میں نے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے فیصلہ دینے میں کبھی بھی ظلم و زیادتی سے کام نہیں لیا، اور نہ ہی میں اپنے بارے میں کسی بات سے ڈرتا ہوں۔ البتہ ایک بات کا ضرور خطرہ ہے جو مجھ سے سرزد ہو گئی تھی۔ کسی نے پوچھا، آخر وہ کون سی غلطی ہے؟ کہنے لگے، دراصل بات یہ ہے کہ ایک روز میں شکایات کے اوراق ترتیب دے رہا تھا کہ مجھے ایک نصرانی کا فریاد نامہ نظر آیا۔ اس نے خلیفہ ہارون رشید پر ظلم کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہارون رشید نے اس کی ایک جاگیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ میں نے نصرانی کو بلوایا اور پوچھا، جس جاگیر کا تم نے دعویٰ کیا ہے ابھی وہ کس کے قبضے میں ہے؟ نصرانی نے کہا، امیر المؤمنین ہارون رشید کے قبضے میں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس جاگیر کی آمدنی کون لیتا ہے؟ نصرانی نے کہا، امیر المؤمنین۔ چنانچہ میں نے اس کی فریاد بھی دوسرے لوگوں کے اوراق کے ساتھ رکھ لی۔ دوسرے دن جب عدالت کا دروازہ کھلا تو میں نے اپنی بیٹھک سنبھالی اور ایک کے بعد ایک ان لوگوں کا نام پکارنے لگا جن کے نام میرے اوراق میں لکھے تھے۔ نصرانی کا نام بھی آیا اور میں نے اسے پکارا۔ وہ جب عدالت کے سامنے حاضر ہوا تو میں نے امیر المؤمنین کے خلاف اس کا شکایت نامہ پڑھا۔ امیر المؤمنین نے اپنے خلاف مقدمہ سن کر کہا، نصرانی نے جس جاگیر کا ذکر کیا ہے وہ تو ہم نے اپنے دادا ابو جعفر منصور سے وراثت میں پائی ہے۔ میں نصرانی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، امیر المؤمنین نے جو کچھ کہا ہے اسے تم نے سن لیا؟ کیا تمہارے مقدمے کی تائید میں کوئی گواہ ہے؟ نصرانی بولا، میرے مقدمے پر کوئی گواہ تو نہیں ہے، البتہ آپ امیر المؤمنین سے قسم اٹھوائیں کہ یہ جاگیر انہی کی ہے۔ میں نے امیر المؤمنین سے پوچھا، کیا آپ قسم کھانے کو تیار ہیں؟ امیر المؤمنین نے کہا، ہاں، میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ پھر امیر المؤمنین نے بھرے مجمع میں قسم کھائی اور نصرانی اپنے گھر لوٹ گیا۔ قاضی ابو یوسف نے کہا، صرف اسی بات سے مجھے اپنے بارے میں خدشہ ہے۔ حاضرین نے پوچھا، بھلا اس سلسلے میں خدشے کی کون سی بات ہے، جبکہ آپ کے اوپر جو کچھ واجب تھا اسے آپ نے انجام دے دیا؟ قاضی ابو یوسف نے کہا، امیر المؤمنین کو مدعی کے مد مقابل نہ بٹھانے کے سبب۔ جھوٹی توبہ۔ جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ منصور ابن عمار کا بیان ہے، میرا ایک دوست تھا
جو گناہوں میں ملوث تھا۔ اس نے توبہ کر لی، پھر میں نے دیکھا کہ وہ بڑی پابندی سے اطاعت اور بندگی کے اعمال بچا لاتا اور تہجد گزار بھی بن گیا۔ ایک دن میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میرے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ میں اس کے گھر پہنچا، دستک دی تو اس کی بیٹی نکلی۔ اس نے پوچھا کس سے ملنا ہے؟ میں نے بتایا فلاں آدمی سے۔ لڑکی نے اپنے والد سے میرے لیے اجازت طلب کی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہی چھا گئی تھی، آنکھیں آنسو برسا رہی تھیں اور ہونٹ پھول گئے تھے۔ میں گھبرا گیا، عرض کیا میرے بھائی، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے چوری نگاہوں سے میری طرف تاکا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوبارہ کہا، میرے بھائی، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ اسی طرح میں نے تیسری مرتبہ پھر کلمہ پڑھنے کی تلقین کی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بڑی حسرت سے بولا، بھائی منصور، میرے اور اس کلمے کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور پوچھا، بھائی آخر ان نمازوں، روزوں اور تہجد اور شب بیداری کا کیا ہوا؟ وہ بولا، یہ سب کچھ غیر اللہ کے لیے تھا، میری توبہ دکھلاوے کی تھی۔ میں یہ سب اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان موضوع سخن بنا رہوں اور وہ میرا چرچا کرتے رہیں، مجھے یاد کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ میں نے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا تھا۔ جب میں تنہا ہوتا تو دروازہ بند کرتا، پردہ گراتا، شراب پیتا اور اپنے پروردگار کی نافرمانی میں مگن ہو جاتا تھا۔ مدتوں میرے یہی کرتوت رہے، حتیٰ کہ مجھے بیماری نہ آ پکڑا اور میں ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے قرآن پاک طلب کیا اور اللہ تعالیٰ کے کلام حق کی قسم کھا کر شفایاب ہونے کی دعا مانگی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ اب ہرگز کسی قسم کا گناہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفایاب کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عنایت کر دی تو میں پھر اپنی پرانی ڈگر پر چل پڑا اور کھیل کود اور لذات اور خواہشات میں ڈوب گیا۔ شیطان نے بھی مجھے تھپکی دی، میری گمراہیوں کو بڑھاوا دیا۔ اس نے میرے اور پروردگار کے درمیان کیا گیا عہد و پیمان ردی کی ٹوکری میں ڈلوا دیا، اور میں دیر تک طرح طرح کے گناہوں کی طغیانیوں میں ڈبکیاں لگاتا رہا۔ یکایک مجھے پھر بیماری نے آ دبوچا اور میں مرنے کے قریب ہو گیا ہوں۔ میرے گھر والوں نے میرے حکم کے مطابق حسب معمول گھر کے بیچ میں میرا بستر لگا دیا۔ میں نے قرآن کریم منگوایا، اس کی تلاوت کی اور اسے اٹھا کر بلند آواز سے یہ دعا کی، الہی، اس قرآن پاک میں موجود تیرے محرمات کی قسم کھا کر عہد کرتا ہوں، اگر تو نے مجھے صحت بخش دی تو اب میں ہرگز برائیوں میں ملوث نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، میری توبہ قبول فرمائی اور مجھے صحت و عافیت سے نواز دیا۔ لیکن افسوس اپنی پستی اور عہد شکنی پر کہ اس رب کریم کی بار بار مہربانی کے باوجود میں پھر کھیل کود اور لذات اور خواہشات کی گرداب میں ڈوب گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آج اس دردناک بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ عادت کے مطابق میرے اہل خانہ نے بیچ گھر میں میرا بستر لگا دیا ہے، جیسا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ میں نے پھر قرآن منگوایا، تلاوت کرنے لگا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت مجھ پر سخت غضبناک ہے۔ پس میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی، الہی، آسمان و زمین کے حکمران، میری مصیبتوں سے مجھے نجات دے۔ لیکن معاً میرے کانوں میں ایک صدا گونجی، پھر یوں لگا جیسے کوئی غیبی آواز یا اشعار گنگنا رہی ہے، تتوب عن الذنوب اذا مرضت وترجع للذنوب اذا برئت۔ جب تمہیں بیماری آ لگتی ہے تو گناہوں سے تائب ہو جاتے ہو، لیکن جو ہی شفا نصیب ہوتی ہے پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہو۔ فَكَم مِّن كُرْبَةٍ نَجَّاكَ مِنْهَا وَكَمْ كَشَفَ الْبَلَاءَ إِذَا بُلِيتَ۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے درد اور تکلیف سے کتنی دفعہ نجات بخشی ہے اور بارہا آشوب اور آزمائش کے گھڑے سے نکالا ہے۔ اما تخشى بأن تلقى المنایا وأنت على الخطايا قد وهيت۔ کیا تجھے خواہشات نفسانی کے طوفان میں اڑنے سے پہلے موت کا خوف دامنگیر نہیں ہوا، حالانکہ خطا کاریوں کی بنا پر
تجھے بارہا آفت میں مبتلا ہونا پڑا تھا۔ منصور ابن عمار کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اس سے رخصت ہو کر واپس چلا تو میری آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ میں ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ بے ساختہ آہ و بکا میں بھیگی ہوئی آواز آئی، انہو قد مات، وہ مر گیا۔